السلام علیکم جی۔ آج ہم آپ کو سنائیں گے آدم خور کی کہانی۔ اس سنسان جزیرے پر آئے مجھے 15 برس ہو گئے۔ ایک دن جب میں صبح کے وقت کیبن سے کشتی کی طرف حسب معمول اسی طرح جا رہا تھا کہ بندوق میری بغل میں تھی، طوطا کندھے پر بیٹھا تھا، کھلی چھتری میرے سر پر تھی، دوربین گلے میں لٹکی تھی، داڑھی اور سر سیاہ سفید بال ہوا میں لہرا رہے تھے کہ اچانک میں حیران ہو گیا۔ ریت پر کسی انسان کے ننگے پاؤں کے نشان پڑے تھے۔ میں غور سے انہیں دیکھنے لگا۔ سب سے پہلے مجھے ایک ہی انسان کے پیروں کے نشان دکھائی دیے۔ اس کے بعد آگے بڑھا تو کم از کم 3-4 انسانوں کے پیروں کے نشان موجود تھے۔ میں پیروں کے ان نشانوں کو دیکھ کر خوش بھی تھا اور حیران بھی۔ میری حیرانی کا ایک بڑا سبب یہ تھا کہ پیروں کے یہ نشان تازہ تھے، جیسے وہ لوگ جن کے پیروں کے یہ نشان تھے تھوڑی دیر پہلے ہی یہاں سے گزرے تھے۔ میں ان نشانوں کو غور سے دیکھتا ہوا ان کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنے لگا۔ لگ بھگ ایک فرلنگ فاصلہ طے کرنے کے بعد پیروں کے یہ نشان ایک چھوٹے ٹیلے سے ہوتے ہوئے اس کے پیچھے نیچے کی طرف جا رہے تھے۔ میں ٹیلے کے اوپر جھاڑیوں میں چھپ گیا۔ سمندر کے ساحل کے نزدیک مجھے کچھ لوگ دکھائی دیے۔ میرا دل تیزی سے سست دھڑکنے لگا۔ میں سوچنے لگا یہ لوگ کون ہو سکتے ہیں، اور پھر ساحل سمندر کے قریب کھڑی مجھے ایک کشتی بھی دکھائی دی۔ میں نے دوربین لگائی اور دیکھنے لگا۔ جو منظر مجھے نظر آیا وہ بہت خوفناک تھا، رونگٹے کھڑے کر دینے والا منظر۔ وہ 6-7 نیم ارے آدم خور تھے۔ انہوں نے 14-15 برس کے ایک لڑکے کو پکڑ رکھا تھا۔ وہ اس لڑکے کے ہاتھ پاؤں باندھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ 2 وحشی آدم خور وہاں آگ جلا رہے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ وہ اس لڑکے کو پکڑ کر اسے کھانا چاہتے ہیں۔ ایک آدم خور ایک چھرا لیے قریب کھڑا تھا۔ میری حیرت کم ہونے لگی تھی۔ اتنی مدت کے بعد ان انسانوں کو دیکھ کر جو اگرچہ آدم خور تھے، مجھے ایک عجیب طرح کی خوشی ہوئی تھی، لیکن میں یہ بھی سوچنے لگا کہ وہ تو اس لڑکے کو کھا جائیں گے۔ کیا مجھے انہیں روکنا نہیں چاہیے؟ حقیقت یہ ہے کہ میں ایک لمبے عرصے کے بعد انسانوں کو دیکھ کر بونچگا ہو گیا تھا، اسی لیے میرے لیے فوری طور پر فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ لڑکا ان آدم خوروں کی گرفت سے نکلنے کے لیے پوری کوشش کر رہا ہے، لیکن وہ اکیلا تھا اور مقابلہ 6-7 آدم خوروں سے تھا۔ یہ آدم خور وحشی جن کی شکلیں انسانوں جیسی تھی۔ مجھے انسانیت کے دشمن محسوس ہونے لگے۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی فیصلہ کرتا، میں نے دوربین سے دیکھا وہ لڑکا ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ ان آدم خوروں کے شکنجے سے آزاد ہوا اور جس ٹیلے کے پاس میں کھڑا تھا اس طرف تیزی سے بھاگنے لگا۔ وہ میرے قریب آ رہا تھا اور آدم خور پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ وہ لڑکا دبلا پتلا تھا، وہ بھاگ رہا تھا بہت تیزی سے اور آدم خور اس کے پیچھے آ رہے تھے۔ وہ اسے کسی قیمت پر ہاتھ سے جانے دینا نہیں چاہتے تھے۔ تیز رفتار لڑکا ایک بار ٹھوکر کھا کر گرا تو میرے دل کو دھچکا لگا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ آدم خور اسے پکڑتے وہ تیزی سے بھاگنے لگا۔ اب وہ میرے بہت قریب آ رہا تھا۔ دوربین سے میں نے دیکھ رہا تھا کہ اس کا چہرہ پسینے میں شرابور ہے اور وہ بری طرح ہانپ رہا تھا۔ اس کا سارا جسم ننگا تھا، اس نے ایک لنگوٹ کے سوا کچھ بھی نہیں پہنا ہوا تھا۔ آدم خور وحشی موت کی طرح اس کا تعاقب کر رہے تھے اور وہ لڑکا موت سے بچنے کے لیے دوڑ رہا تھا۔ اور پھر اسی لمحے ہوش میں آ گیا۔ میں نے فیصلہ کرنے میں دیر نہ کی۔ میں نے بندوق اٹھائی اور لڑکے کے تعاقب میں آنے والے آدم خوروں کے سینے کا نشانہ باندھ کر گولی چلا دی۔ گولی چلنے سے دائیں کی زبردست آواز سے زندے شور مچاتے اڑ گئے اور میں نے ایک آدم خور کی خون میں لت پت لاش کو دیکھا۔ اپنے ایک ساتھی کو زمین پر مردہ دیکھ کر آدم خور رک گئے۔ اس دوران میں لڑکا بھاگ کر مجھ سے ذرا ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ ہانپ رہا تھا، کبھی تو وہ مجھے حیرانی سے دیکھتا، کبھی لاش کو۔ اتنے میں ایک دوسرا آدم خور لڑکے کی طرف بڑھنے لگا۔ میں نے پستول نکالا اور اس پر فائر کر دیا۔ میں خود بھی خاصا حیران ہوا کہ اتنے برسوں کے بعد بھی مشق کے بغیر میرا نشانہ اتنا اچھا تھا کہ اس آدم خور کے ماتھے پر پستول کی گولی لگی اور وہ بھی اپنے خون میں لت پت ہو کر ریت پر گر گیا۔ اپنے دوسرے ساتھی کو یوں مرتے دیکھ کر باقی آدم خور اتنے خوفزدہ ہوئے کہ وہ مڑ کر پیچھے کی طرف بھاگنے لگے۔
اب وہ موت سے بچنے کے لیے بھاگتے چلے جا رہے تھے۔ وہ مڑ کر پیچھے دیکھنے بغیر کشتی تک پہنچے، اس میں سوار ہوئے اور کھلے سمندر میں چلے گئے۔